يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 10 آیت نمبر 110 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، یعنی سماج سدھار. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ ٹھنڈی کا موسم ہے اس کے باوجود بھی یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. دیکھیے پہلے میں یہ بتا دوں، آمی بنگلہ جانی نا، سمجھ گیا نا؟ آپ لوگ سمجھ گئے؟ آمی بنگلہ جانی نا. بھالو آچھن صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ صحیح. آپنار باریک تو تھا ہے، صحیح بولا؟ صحیح. آمی کھابو نا، صحیح بولا؟ چلیے، تو اس کا مطلب بنگلہ آ رہی سمجھ میں آپ لوگ. صحیح یا غلط؟ صحیح ہے. تو میرا عنوان ہے سماج سدھار. اپنے سماج میں، سوسائٹی میں بہت ساری خرابی ہے، اسی کو سدھار کرنا ہے. اس لیے یہ جو سمیلن ہوتا ہے سدھارنے کے لیے ہوتا ہے. یوں ہی نہیں آئے سنے اور چلے گئے ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ مجلس سجائے ہیں نیک کام کر رہے ہیں. یہ نبیوں والا کام ہو رہا ہے، کیونکہ نبیوں والا کام کون کرے گا؟ گانے کا کام تو سب کر رہے ہیں، کھانے کا کام سب کر رہے ہیں، لیکن نبیوں والا کام یہی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا. یہ بڑا اچھا کام ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں ارے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کے کتنی مرتبہ ہوتا ہے یہ سمیلن جو ہوتا ہے؟ کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ ایک سال میں ایک بار. کیوں؟ گانے ہونے کا کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے، کھانے کا کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والے کام کا صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے، نصیحت کیجئے، مومنوں کو، ایمان والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے جن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے. جن کو نہیں سیکھنا ہے، نہیں سمجھنا، تو ویسے ہی رہیں گے. اپنے سماج میں بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، تو برائی بھی ہے. تو برائی کو روکنا ہے. آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، دل میں برا جاننا ہے. حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49. من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے، برائی مطلب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے. مت کروائے ایسا. نہیں ہاتھ سے روک سکتا ہے تو زبان سے روک دے. اے بھائی کیوں غلط کر رہا ہے؟ اتنا بھی نہیں، دل میں برا جانے. دل میں برا جانے کا مطلب لگنا چاہیے کہ یہ سامنے والا ہم کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. اب آپ بتائیے، ہم اپنے گھر پر ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا دل میں برا جانیں گے یا ان کو سیدھا پیٹیں گے؟ ان کو مارنا پڑے گا، بھگانا پڑے گا نماز کے لیے، اٹھانا پڑے گا نماز کے لیے. نماز نہیں پڑھتے تو منہ پہ پانی مارنا پڑے گا. اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کریں گے بتائیے؟ اگر گھر میں آگ لگ جائے اور بچے لوگ آپ کے گھر کے اندر ہیں تو کیا کیجیے گا؟ پانی ماریں گے، یا پھر اپنی جان پر کھیل کر بچے کو گھسیٹ کے نکال کے باہر چلے جائیں گے تاکہ جان بچ جائے.
لیکن ہمارا بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو کیا ہم جانے دیں گے؟ جا بھی چلا جا، نہیں۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کو مانیے اور ایک اللہ کی مانیے۔ ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی ماننا ہے۔ اولاد دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مصیبت میں ڈالنے والا اللہ، مصیبت سے نکالنے والا اللہ، سب کو دینے والا اللہ، اور اللہ اکیلے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں دوسروں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ بھائی جو خود ہی کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسرے کا کیا کریں گے؟ دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ ایک چادر کا مسئلہ ہے، ایک مرغے کا مسئلہ ہے، اور مانگنا شروع کر دے۔ جی نہیں، انسان کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، گھبرانے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں، صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔ چلیے آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہے، سنت سے بھی لوگ پیچھے جا رہے ہیں، بدعت پر عمل کر رہے ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک میں ہیں، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، دوسرے کے طریقے پر چل رہے ہیں، جو جیسا چلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے؟ قرآن کریم کی آیت سن لیجئے غور سے، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اگر بات کوئی آپ کو بتائے تو اچھا بتا رہا ہے تو آپ کو نماز شروع کر دینا چاہیے۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ 8 والی کون سی نماز ہے؟ جمعہ۔ کھاٹ والی 360 والی عید بقرعید کی نماز، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، ہم اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟